والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبوں کو خیریت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم یہ جان چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ عند شافعی کے نزدیک استطاعت والے پر قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی وہ شخص استطاعت والا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا روپیہ ہو کہ عید کے ایک دن اور ایک رات کا خرچہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا جو حاجت اصلیہ ہے وہ خرچے نکال کر اتنا رقم اس کے پاس بچ جاتا ہو جس سے کہ ایک چھوٹا جانور یا ایک بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر قربانی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب جو انسان قربانی کرے گا اس کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیے گا اور اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ وہ کیا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر جب تک اس کے نام کی قربانی نہ ہو جائے، وہ اپنے بدن کے کسی بال کو نہ نکالے اور نہ ہی ناخن کو تراشے۔ یعنی یہ سنت ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے، اس کے نام کی یا اس کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ قربانی نہ ہو جائے، وہ نہ ناخن کاٹے گا، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کا بال وہ اتارے گا۔ کب سے؟ جب چاند نظر آئے، یعنی چاند رات سے ہی تاریخ شروع ہو جاتی اسلامی، اور جو ہی سورج ڈوب جائے تو تاریخ پہلی شروع ہو جاتی، وہاں سے لے کر جب تک اس کے نام پہ قربانی نہ ہو جائے تب تک نہ وہ بال نکالے گا اور نہ ہی ناخن کاٹے گا، چاہے وہ بال داڑھی شیونگ کرنا ہو یا داڑھی کے بال کتروانا ہو یا سر کے بال ہو یا مونچھ کے بال ہو یا چاہے بغل کے بال ہو، بدن کے کسی بھی حصے کا بال وہ نہیں اتار سکتا ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے سنت ہے کہ جن کی طرف سے قربانی ہے، چاہے بچے ہو چاہے بوڑھے ہو، جن کی طرف سے قربانی کرنی ہے انہوں نے ایک ذی الحجہ سے لے کر جب تک ان کے نام پر جو قربانی ہے، ان کے نام سے جو قربانی منسوب ہے، اس قربانی جب تک وہ نہ کر لے تب تک انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ذبح کون کرے، ذبح کرنے کا صحیح حقدار کون ہے؟ بہت سارے یہ مسئلے بھی عوام کے اندر پھیلتے رہتی ہے، تو خود انسان اگر اس لائق ہو کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود ذبح کر سکتا ہے اور اچھے طریقے سے ذبح کرنے سے واقف ہو، ذبح کرنے کے طرح مسائل سے واقف ہو، تو وہ خود ذبح کرے، مرد وہ خود ذبح کرے، اور اگر نہیں تو کسی کو وکیل بنائے، اور عورت چاہے خود اس ذبح کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، ذبح کرنے کی مسائل سے واقف ہو یا نہ ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کو وکیل بنائے۔ اور دونوں موکل کے لیے ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو اس وقت قربانی کی جگہ پر موجود ہو اور اپنے نام سے جو قربانی دے رہا ہے اس قربانی کو ہوتے ہوئے، اس کو ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھے۔ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اگر وہ دیکھنا چاہے پردے کی احتیاط کرتے ہوئے ایسے مقام پر کھڑے رہیں کہ جہاں سے انہیں نظر آئے اور اس کو دیکھ سکے، باقی مرد حضرات قریب میں رہ کر ہی اسے جو ہے ملاحظہ کرے، نظر سے دیکھے، یہ سنت ہے ان کے لیے۔ کیا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے، اور اس مسئلے پر بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ ہاں، باپ بیٹے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ بچہ نابالغ ہو، ناسمجھ ہو اور غیر رشید ہو، ایسے بیٹے اور ایسی بیٹی کی طرف سے وہ قربانی باپ کر سکتا ہے۔ باپ نابالغ اور ناسمجھ بچے کی طرف سے قربانی باپ دے سکتا ہے۔ اگر بچہ بالغ ہو اور اگر بچہ سمجھدار ہے، بالغ ہے، تو اس صورت میں بچے کی اجازت ضروری ہے باپ کے لیے۔ اگر بچہ اجازت دے دے تب جا کے باپ اس کے نام پر یعنی اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔
اور جب نابالغ کی طرف سے باپ قربانی کرے گا تو اس صورت میں اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نابالغ کا اگر رقم موجود ہو، نابالغ کے پاس اگر اس کی ملکیت کا مال موجود ہو تو اس مال سے باپ قربانی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ نابالغ بچے کی یا بچی کی جو قربانی باپ دے گا وہ اپنے مال سے، بچے کے مال سے قربانی دینا ناجائز، وہ حرام ہے۔ اور ایک مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ بچے کی طرف سے کبھی چاچا قربانی دیتا ہے، کبھی ماموں قربانی کرتا ہے، میرے بھانجے کی طرف سے قربانی، میرے چاچا کی طرف سے قربانی۔ یاد رکھیے گا اگر بچہ نابالغ ہے یا ناسمجھ ہے تو اس صورت میں صرف باپ اور دادا ہی اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، باپ یا دادا اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ان بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے، بنا اجازت کے وہ ان کے بچوں کی قربانی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اور قربانی کرنے سے کیا ثواب ملے گا باپ کو نابالغ بچے کی طرف سے؟ تو اس صورت میں باپ کو ہبہ کرنے کا ثواب ملے گا اور نابالغ بچے کو جو ہے قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ، غور سے سنیے گا، اس کو ذہن میں بھی رکھیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، کیا ہم اپنے نبی آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ عوام میں بہت ہی جو ہے پھیلا ہوا مسئلہ ہے، اور اکثر وہ بیشتر لوگ کرتے ہیں کہ نبی کے نام پر قربانی، نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بالکل ہم نبی کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس قربانی کی نبی نے نہ وصیت فرمائی ہے اور نہ ہی نبی نے اجازت دی ہے۔ تو اس صورت میں ہم نبی کی طرف سے، نبی کے نام پر یا نبی کی طرف سے، جو ہم عام عرف میں سمجھتے ہیں کہ نبی کے نام پر ایک رسول اللہ کے نام پر قربانی، ایک جانور رسول اللہ کے نام پر جو ہے ان کی طرف سے قربانی، تو ہم نبی کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، بالکل شریعت نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے نہ اس کے لیے وصیت کی ہے اور نہ اجازت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا ہم نبی کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ہم اپنے طرف سے قربانی کر کے اس کے ثواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور یہ گڈ طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے کہ اپنے نام پہ قربانی کرے اور اس کا ثواب اپنے نبی، اپنے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال کرے، تحفہ پیش کرے، آپ کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ثواب ایصال بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو کام عوام میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ جو معاشرے میں پھیلا ہوا کام ہے، اکثر وہ بیشتر سمجھانے کے باوجود بھی اس مسئلے پر عمل لوگ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی قربانی کرتے ہیں تو ایک جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیتے ہیں۔ یہ بالکل شرعاً جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔